آج ہم تھوڑے وقت میں تھوڑی سی ایک دو باتیں سیکھیں گے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب ایک بہت گہری کتاب ہے، رنگوں سے، نمبروں سے اور بہت ساری ایسی باتوں سے پر ہے جو ظاہر کچھ اور لکھا ہوا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ معرفت کی کتاب ہے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، فرشتے سے مراد اس کلیسیا کا پادری ہے۔ فرشتے سے یہ بات سمجھیں کہ ساتھی فرشتے سب کے ساتھی کلیسیا، کیونکہ اختصار کے ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا لکھ؟ افسس کیا چیز ہے؟ افسس کا مطلب ہے دل پسند یا محبوبہ۔ افسس کا مطلب ہے دل پسند یا محبوبہ۔ اسے شہروں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے، یعنی کہ اس کو کیوں یہ کہا جاتا ہے، اس کو کیوں دل پسند یا افسس کہا گیا، اس کے اور بھی بہت سارے نام لکھے گئے، اور بھی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اس کو ایشیا کا خزانہ بھی کہا گیا ہے، ایشیا کا نور کہا گیا ہے، اور ایشیا کی کلیسیاؤں کی ماں بھی اس کو کہا گیا ہے۔ یہ بہت سارے القابات ہیں جو افسس کی کلیسیا کو دیے گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایشیا کی سیاسی، مذہبی اور تجارتی لحاظ سے بہت بڑا یہ شہر تھا ایشیا کا۔ یہ شہر جو تھا یہ کھیل کے میدانوں کے لیے بھی مشہور تھا۔ یہاں پر اسٹیڈیم تھے، کھیل کے میدان تھے، کتب خانے تھے، لائبریریز۔ میں کتب خانے کو کرے لوگ کی نام سمجھیں، لائبریری میں سمجھ لیں۔ لائبریریز تھی، کتابوں کے لیے بھی یہ شہر مشہور تھا۔ اور پھر سیر گاہوں کے لیے پارک بڑے تھے، سیر گاہ کے لیے بھی یہاں پر پارک تھے، اور یہاں پر دیکھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے بہت ساری ایسی جگہ تھی جو قابل دید تھی۔ یہ شہر مدرسوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ کنیا خصوصیات ہیں مدرسے سمجھتے ہیں؟ یونیورسٹی، ہاں یونیورسٹی میں مدرسہ اندر، مدرسہ یعنی کہ درس گاہ جہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ اسکول اور یونیورسٹیز، یعنی کہ یہ تو بہت خاص شہر تھا۔ جیسے اس جنوبی پنجاب میں بہاولپور مشہور ہے یونیورسٹیوں کے لیے، اسکولوں کے لیے۔ وہاں پر اب تو لگ رہی ہیں فیکٹریاں، نوابوں نے فیکٹریاں نہیں لگنے دی تھی وہاں پر۔ شاید بہاولپور میں رحیمیہ خان میں بھی نوابوں نے فیکٹریاں نہیں لگنے دی کہ ماحول گندا ہوتا ہے۔ اسکول وہاں پر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح افسس کا جو شہر تھا وہاں پر اسکول بکثرت پائے جاتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو تھی، یہاں پر ڈیانا دیوی کا مندر تھا، اس کو ارتمس دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محبت کی دیوی بھی ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑا مندر یہاں پر تھا۔ یہ توہم پرستی کا اڈا تھا، افسس توہم پرستی کا اڈا تھا، اور ہر قسم کے تعویذ یہاں پر فروخت ہوتے تھے، ہے نا؟ ایک ہی وہ کیا لکھا ہوتا دیواروں پر، وہاں سے محبوب آپ کے قدموں میں۔ یہاں پر بھی تعویذ، کیونکہ ارتمس دیوی کا مندر تھا، محبت کی دیوی کا مندر تھا، تو یہاں پر بہت کچھ ہوتا تھا۔ یہاں پر
بتوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور یہ بدکاری اور فحاشی کا بہت بڑا اڈا تھا، بدکاری اور فحاشی کا بہت بڑا اڈا تھا۔ اس وقت اس شہر میں 30,000 کسبیاں رہتی تھی، آج سے 2000 سال پہلے۔ اس شہر میں 30,000 کسبیاں ہی رہتی تھی۔ تو یاد رکھیں، جہاں 30,000 کسبیاں رہتی تھی اور ہر قسم کی تجارت کا یہ ہب تھا۔ ایک پادری صاحب ہیں حمید داغ، وہ لکھتے ہیں کہ کسبیوں کی بہت بڑی تعداد کلیسیا میں شامل ہو گئی تھی۔ انہوں نے بپتسمہ لیا تھا، مسیح کو قبول کیا تھا، اور اتنی بڑی تعداد کسبیوں کی جب کلیسیا میں شامل ہو گئی، بپتسمہ لے لیا، کام نہیں چھوڑے، بپتسمہ لے لیا اور کام نہیں چھوڑے، یا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے انہوں نے مسیح کے ساتھ چلنے کا جب مصمم ارادہ کیا، اور اس کے بعد جب پرسیکیوشن ہوئی تو پھر آدھے ادھر آدھے ادھر ہو گئے، عادت ادھر آدھے ادھر ہو گئے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے وہاں کے فرشتے کو یہ کہا، وہاں کے پادری کو یہ کہا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، افسس کی کس کو لکھا ہے یہ ذرا پڑھے، کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، تعریف کی ہے۔ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے۔ نکلی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کوئی گال نہیں، اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، جو کچھ کرنا ہی تھے کر لو۔ یسوع نے تو قبول کر لیا ہے، پر دنیا دے نال بھی تے چلنا، دنیا انداری دے نال ساڈے کول جھوٹ تو بغیر چلیا نہیں جاتا، فراڈ کر کیتے بغیر ساڈے کول دکانداری نہیں ہوندی۔ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہ کریں، ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ نکلی وہی لوگ تھے جو کعبہ خانہ بھی چلاتے تھے اور گرجے بھی جاتے تھے، بت پرستی کے تمام ایونٹس میں بھی شامل ہوتے تھے، اور چرچ بھی بڑے تواتر سے جاتے تھے اور چندہ بھی بڑے دیتے تھے۔ یقین ٹائم نہ دینی، نکلیوں کے کاموں سے تو کیا رکھتا ہے؟ نفرت رکھتا ہے، لیکن تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دیا۔ پہلی محبت کیا ہے بھائی بھاگی میں؟ پہلی محبت جانتا ہے؟ پہلی محبت یہ لوگوں نے محبت کی ہے، یعنی ہر ایک چیز سے، دنیا کے ہر ایک فرد سے، دنیا کے ہر ایک کام سے زیادہ اولیت اگر خدا کو ہم نہیں دے رہے تو ہم پہلی محبت اس سے نہیں کر رہے۔ دنیاوی طور پر بھی ہم اگر نظر کریں تو جو لوگ اس طرح کی محبت، آج کل یہاں پر ایونٹ ایک چل رہا ہے، سب کو پتا ہے، سب کچھ قربان کر دیا، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے ہر ایک چیز۔ میں کھل کر بات نہیں کروں گا، ہم جانتے ہیں پرسیکیوشن اس کے سبب سے شاید کلیسیا بڑی مشکل میں پھنس جائے۔ یہ بات جہاں بیٹھے
لیکن وہ پہلی محبت پر ڈٹے ہوئے. یسوع مسیح اگر ہماری پہلی محبت ہے تو اس کے لیے ہم دنیا کو قربان کر سکتے ہیں. دنیاوی چیزیں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. اگر اہمیت کی حامل ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، آسمانی چیزیں ہیں اور اس کے لیے مرنا پڑتا ہے. اگر ہم کہیں کون شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں؟ مرنا پڑے گا. کھیتی نالی ہاتھ لے کر لیں. یاد رکھیں جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل اس طرح سے نہیں ہوں گے، جزوی ہوں گے. حتمی طور پر اس سے نہیں داخل ہوں گے جس دن ہم مریں گے. اور اگر ہم مسیح کے لیے یا مسیح میں نہیں مرتے تو پھر اس میں بھی داخلہ ہمارا مشکوک ہو جاتا ہے. اگر مسیح کے لیے مار جائیں تو پھر پہلی محبت یہی کہتی ہے. میری اور آپ کی محبت یسوع مسیح کے ساتھ کیسی ہے؟ پہلی ہے یا دوسری ہے؟ پہلی محبت اس کے ساتھ ہے پورے طور پر، کلی طور پر، حتمی طور پر ہم یسوع مسیح کے لیے کام کرتے ہیں یا جزوی طور پر کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، ادھر ادھر نہیں جھانکنا. اپنے اندر دیکھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے اندر جھانکیں، اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے یسوع کی محبت کو دیکھیں. اس نے میرے لیے اپنی جان دے دی، میں نے اس کے لیے کیا دیا؟ میں نے کیا چھوڑا ہے؟ دنیا کو چھوڑا ہے. میں نے اس کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بدی کو چھوڑا ہے، جھوٹ کو چھوڑا ہے، چغلی کو چھوڑا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چھوڑا ہے. میں جب آپ آج یسوع مسیح کی بدن اور خون کی روحانی اس پہلو میں شامل ہونے کے لیے ہوں، اس پاک ساکرامنٹ میں شامل ہونے کے لیے ہوں، میں اس بات کا اظہار کرنے کو ہوں کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہوں. کیا ہم اس وننس میں شامل ہونے کے لیے اس ہولینس میں بھی شامل ہوتے ہیں؟ اس کی پاکیزگی میں بھی ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں. اپنے آپ کی بات ہے، میں کیا کر رہی ہوں؟ میرا رویہ یسوع مسیح کے ساتھ کیسا ہے؟ میرا رویہ خداوند اپنے خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ خاموشی میں گزارے وقت